بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اینڈ 158 دیکھیں گے۔ الحمدللہ پچھلی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مکمل ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انشاءاللہ آیتیں آئیں گی اور اس قرآن کے تعلق سے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کی ہے۔ چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول امی کی جس کا تذکرہ وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی وہ حکم دیتے ہیں انسانوں کو معروف اور اچھی باتوں کا، اور وہ روکتے ہیں انسانوں کو برائی سے، اور وہ حلال بتاتے ہیں انسانیت پر ساری پاکیزہ چیزوں کو، اور وہ حرام بتاتے ہیں انسانیت پر تمام ناپاک اور خبیث چیزوں کو، اور وہ اتارتے ہیں ان سے ان کے باطل کا بوجھ اور وہ بیڑیاں جو وہ ڈالے ہوئے تھے اپنے اوپر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہیں جو ہے یعنی کہ ان کے مقصد میں انہیں تقویت پہنچائی اور ان کی مدد کی، ان سب نے ان کی مدد کی، اور اتباع کریں اس نور کی جو نازل کیا گیا ہے ان کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں اولئک ھم المفلحون، اسی طرح کے لوگ وہ کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب انسانوں کی طرف، اور اللہ جس کی بادشاہت میں آسمان اور زمین ہے، یعنی جس کی بادشاہت آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی پر، اور جو خود بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی کلمات پر، اور اتباع کرو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیوں ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پا سکو۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر کتاب کی بات کی گئی ہے اگلی آیت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتائی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز عطا کی تھی۔ تو اس روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو کس طریقے سے ایز اے رول ماڈل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ڈیوٹیز تھی، یا پھر کیا ریسپانسبلٹیز ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپانسبلٹیز تھی۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ الذین سے شروع ہو رہی ہے بات۔ دیٹ مینس کہ پچھلی آیت میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ والذین هم بآیاتنا، اچھا یہ جو اللہ کی رحمت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے جو لکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے نمبر 1، جو زکوٰۃ ادا کرتے نمبر 2، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حقیقی ایماندار کون ہے ان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ اللہ زینہ سے بات شروع ہو رہی، دیٹ مینس کہ ان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فالو کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں کس کی؟ الرسول نبی الامی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی ہیں، اس رسول کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایمان کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جو کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہی حقیقی ایمان والا اللہ کی نظر میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب کوئی سوال کرے کہ بھائی بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے کتاب میں، کیونکہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوئی کہ جب اس شخص نے مجھ سے پوچھا، مسلمان شخص، چلو کوئی نان مسلم پوچھے تو سمجھ آتا ہے کہ بھائی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہاں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ رسول تھے، یا پہلے کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے یا آنے والے ہیں، یا پھر وہ جو ہے یعنی کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر دلیل اس چیز کی دی جا رہی ہے۔ ایسے ہوتا ہے آدھی ادھوری چیز انسان سنتا ہے اور دین اس کے بعد اگلا پچھلا اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے لوگ جو ہے بحث کرنے پر اتر آتے ہیں۔ کس کو ریفرنس چاہیے آپ لکھ کر رکھیں کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے الذین یجدونہ، جس کا تذکرہ وہ سب پاتے ہیں لکھا ہوا کہاں پر؟ ان کے پاس۔ یہ بات کس کی چل رہی ہے؟ یہ اہل کتاب جو انجیل اور تورات کو فالو کرتے ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے رسول امی ہیں۔ اور دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں ہاں ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اس میں بھی اپنی انشاءاللہ آگے ہم اس اپنی کتاب میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ دو نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 تھنگ کہ ان کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ان کی دوسری خصوصیات میں سے دوسری خاصیت کیا بتائی جا رہی ہے؟ اب ان کی ڈیوٹیز بتائی جا رہی ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے رسول بنا کر؟ تو نمبر 1 یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، دوسری چیز کہ وہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم دیتے ہیں انسانوں کو معروف یعنی اچھے اخلاق کا، بھلی باتوں کا،
اب دیکھیے یہ وہ باتیں آ رہی ہیں، یہ وہ سنتیں آ رہی ہیں جو مطلوب ہے آج کے مسلمانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ کہ ہمیں امت محمدیہ بنایا، لیکن صرف ہم نام کے ہی نہ رہ جائیں امت محمدیہ، کچھ کام تو کر جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اور وہ روکتے ہیں انسانیت کو برائی سے۔ تو دیکھیے کہ یہ کام حضرت علی، تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک یعنی دنیا میں یہ عمل ہوتا رہے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو بہت ساری برائیوں سے بچا کر رکھیں گے۔ یعنی سوچے آپ ذرا کہ آج ہمارے سماج میں اصل چیز اس کو ابھارنا ہے، یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ آج انسان سنت بولے تو صرف ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، دسترخوان بچھا کے کھاؤ، سر ڈھانک کے کھاؤ، واش روم میں ایسے جاؤ، صرف یہی سنتیں اپنے تک رکھا ہے اس نے مسلمانوں نے۔ ان سنتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتا ہے؟ دیکھیے یہ ایسی سنتیں ہیں جو سماجی لیول پہ کی جاتی ہیں، انسان کے اپنی ذات سے شروع ہو کے سماج کی برائیوں کو ختم کرنے والی بات ہے۔ تو کوشش کریں اور دیکھیے کہ ان باتوں کو پڑھتے پڑھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تمام سنتوں پر بھی انشاءاللہ عمل کریں، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اب یقین کریں کہ یہ جو دو کام ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے، آج اس کی ضرورت ہے ہمیں خود بھی اور ہمارے سماج کو بھی۔ آپ اس چیز کو نوٹ کریں گی کہ کسی کو آپ کرنے کے 10 کام بول دیں، نیکی کے کام، بھائی تو یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، بندہ بڑی خوشی خوشی کرے گا۔ لیکن آپ ایک برائی سے رکنے کے لیے جب اس کو منع کرنے جائیں گے نا، وہیں وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ یس، لوگوں کو دیکھیے کہ چینجز پسند نہیں ہیں، لوگ جو کرتے ہیں اس میں انہیں رکاوٹ پسند نہیں ہے، لیکن فیس کرنا پڑتا ہے، ہر داعیے دین کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ برائی کو روکنے جائے گا تو اس کے مخالفت میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ سو واٹ، جانے دو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی سگے ان کے رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے تھے، تو ہماری تو کوئی ہستی نہیں ہے دیکھا جائے تو، ہم نے تو ابھی تک اس لیول کا کیا کچھ 1% بھی کام نہیں کیا ہے، اور ہماری ذات کو کوئی کہہ دے تو کیا کرنا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے اور ان کی کیا خصوصیات یہاں پہ بیان کیے جا رہی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمْ خَبَائِثَ حِمُ الْخَبَائِث۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ حلال بتاتے ہیں تمام لوگوں کو ساری پاکیزہ چیزیں، اور وہ حرام بتاتے ہیں انسانوں پر تمام ناپاک اور خبیث چیزوں کو۔ کیا پتہ چلا کہ حرام اور حلال انسان اپنی طرف سے بنا لیتا ہے۔ دیکھیے حرام اور حلال جب انسان کے سامنے دو الفاظ آتے ہیں تو بڑا بھاری سمجھتا ہے۔ بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے اس کی کہ حرام اس کہ وہ چیز جس کو اللہ نے روک دیا ہے، آپ کو رکنے کو کہا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو ایسا، ٹھیک ہے، اور حلال لو فل، بس اللہ کی طرف سے جس چیز کا حکم آپ کو مل گیا وہ کر لے۔ بڑی ہلکی پھلکی سی ڈیفینیشن ہے۔ اب کیا ہے پتہ ہے، بنی اسرائیل میں دیکھیں آپ کتنی ہی چیزیں ایسی تھی جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو حرام کر دیا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا تھا، اللہ کی طرف سے پرمٹ تھی اس چیز کی، لیکن انسانوں نے اپنے مجاز کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، اپنے نام کی وجہ سے، رتبے کی وجہ سے کئی چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لیا تھا۔ کئی لوگ تو تقوی کے نام پہ کتنی چیزیں حرام کر لیتے ہیں، نہیں بابا ہم بڑے تقوی والے ہیں، ہم بہت اچھی چیز نہیں کھا سکتے، ہم اچھا پہن نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں تو ہم جنت میں جا کر لیں گے۔ جبکہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کھانے پینے سے یا پہننے اوڑھنے سے نہیں روکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں خود اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ کھاؤ، اچھے سے اچھا کھاؤ پیو، جو بھی میں نے تمہیں پاکیزہ اور حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ پیو، ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ آج دیکھیے کہ تقوی کے نام پہ، دینداری کے نام پہ کتنا کچھ جو ہے لوگ باتیں بناتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پہن سکتے، وہ نہیں اوڑھ سکتے، لوگوں نے اپنی طرف سے اسلامی لباس بنا لیا، جبکہ اسلامی لباس ہمیں ایک پرٹیکولر لباس کتاب اور سنت پہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ ہاں ایک سمجھ بوجھ دے دی گئی ہے کہ آپ ایسا کپڑا پہنو کہ آپ کا سطر ڈھکا رہے، بے حیائی نہ پھیلے، یہ ایسی چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہے، لیکن آپ کہو کہ بھائی نہیں، جو دین کا کام کرتا ہے وہ کوٹ پینٹ نہیں پہن سکتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے وہ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، مرد ایسا نہیں پہن سکتے، عورتیں ایسا نہیں پہن سکتی، تو یہ چیزیں تو تشدد پسند ہو جاتی ہے۔
یہ تو دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، کہیں پر بھی یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ آج لوگوں نے دین کو اتنا مشکل کر دیا، اللہ کی پناہ۔ تو ویسے ہی یہ دیکھیے تورات اور انجیل کے فالوورز، یہ یہودی نصارہ، انہوں نے بھی اپنی قوم میں بہت مشکل دین پیش کیا تھا۔ اس دین کا بوجھ جو لوگوں کے پیٹھ پر چڑھا ہوا تھا، حرام حلال کا یا دوسری مزید چیزوں کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے میں نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ تم پر سے جو ہے وہ جو کچھ چیزوں کو تم جو پاکیزہ چیزوں کو حرام کہتے ہو اور کچھ جو ہے وہ ناجائز چیزوں کو تم اپنے پر حلال کر لیتے، تو اس کو جو ہے یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتارتے ان سے ان کے جو باطل بوجھ ان کے چڑھا ہوا ہے اور وہ بیڑیاں جو وہ ڈالے ہوئے ہیں اپنے آپ پر۔ دیکھیے ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ نہیں بھائی یہ اس ٹائم کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، تو آج کے مسلمانوں کی بات ہے۔ آج کا بھی مسلمان ان عمل سے کچھ پیچھے نہیں ہے۔ آج کے کچھ اللہ ماشاء اللہ، میں سارے مسلمانوں کو نہیں کہتی، لیکن کچھ مسلمان جو واقعی نام کے مسلمان رہ گئے، آج انہوں نے رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال رکھی ہے۔ آج دیکھیں کہ بے دینی کے نام پر دین کے نام پر بے دینی کے اس قدر کے کام یہ عمل جو ہوتے ہیں، یہ انسانوں نے اپنی طرف سے دین کا نام لے لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈال رکھا ہے۔ آج مجھے ایک کچھ نئی بات پتہ چلی، بڑا افسوس بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی۔ کیا دیکھیں کہ جو عید کی خوشی یا جو تیاریاں ہمیں رمضان کی عید میں کرنی چاہیے، وہ آج کچھ مسلمان جو ہیں ایک نئی عید منانے میں لگے ہوئے ہیں، جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں وہ لوگ۔ یعنی جو خوشیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان عید کے بعد ہم کو کرنے کو کہا ہے، اس میں جو عمل کرنے کو کہا ہے، آج کچھ مسلمانوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور اس میں وہ سارے عمل کرتے ہیں۔ اور آج ایک نئی بات پتہ چلی کہ عید الضحیٰ میں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے کہ جانور ذبح کرو، جن جانوروں کا حکم ہے، آج کچھ مسلمانوں نے اس عمل کو آج کے ٹائم پہ ناوے ڈے وہ لوگ کچھ ایک بزرگ کے نام پر کچھ اس طریقے کی نیاز فاتحہ کر رہے ہیں، اور اس میں قربانی کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ بتائیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے کہاں پھرتے جا رہے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا، یعنی جب عید الضحیٰ آتا ہے، بقرعید جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت تو ان کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو بس قربانی نہیں کرنے کے ایسے ایسے ایکسکیوزز دیتے ہیں، صاحب مال بھی ہو کر بھی وہ بندہ قربانی نہیں کرتا ہے۔ ہم نے اپنے ان دنوں میں ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ الحمدللہ صاحب حیثیت ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز نکال کر اس کو وہ عمل نہیں کرتے ہیں، اور ایک دم اپنے اوپر ٹیگ لگا لیں گے نہیں بھائی میرے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے ایسا۔ اور اب مجھے سمجھ آیا کچھ باتوں کچھ لوگوں کی باتیں کہ وہ ایسا کرتے کیونکہ وہ اس ٹائم پر اس عمل کو کرنے کے لیے سارے اپنے مال رکھتے ہیں۔ بتاؤ ایسا شخص جس کے گھر میں فاقے ہے، لیکن ناوے ڈے جو کسی بزرگ کے نام پہ اب عید منائی جا رہی ہے، اور ان دنوں میں وہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرو گے وہ بھی حرام ہے، غیر اللہ میں چلا جاتا ہے۔ میرے نام کے علاوہ تم نے کسی اور کے نام کا کھایا وہ بھی حرام ہے۔ اتنی سی بات مسلمان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایسے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مسلمان، اپنے آپ کو تو پڑھا لکھا کہ جاہل انسان بھی کھڑے ہو کے ان سب ٹاپک پہ ایسے ایسے آپ کو باتیں کرے گا، یہ نہیں بس شخصیت پرستی، ولیت پرستی اور قبر پرستی، ان سب چکروں میں آ کے اللہ کا حق چھوڑتے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ پاس کے مسلمان تھے بھائی، تم نے اپنے اوپر جو رسومات کی یا بیکار چیزوں کی بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال رکھی تھی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنے آئے۔ اتنے خوبصورت رسول کا پیغام، اتنے خوبصورت رب کا پیغام آپ دیکھیں اپنی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج کا مسلمان اس کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، وہی عمل کر رہا ہے جو پاس کے مسلمانوں نے جو غلطیاں کی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے کوئی رسول کوئی انبیاء نہیں آئیں گے، یہ آخری کتاب اللہ نے دے دی ہے، یہ بالکل رہنمائی ہماری کرتی ہے، یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، اسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ رحم کرے لوگوں پر، ہم پر بھی رحم کرے، اور صحیح چیز ہمیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ صحیح چیز لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے بھائی، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بتا دی گئی، پھر ہماری بھی تو ڈیوٹی بنتی نا، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ تو کرنا کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، آپ جواب دیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اقرار کرتی ہیں آپ جواب دیں اس کا، اللہ میں تو ایمان رکھتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب بات سمجھ آ جائے تو جواب دیا کرو چپکے دل میں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی نگاہ کرم، رحمت کی نگاہ جو ہم پر ڈالے۔ پہلا کام ایمان لانا، دیٹ مینس آپ دل سے اقرار کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ادر تھنگ از وَعَزَّرُوهُ، اور کیا کرو ان کو تقویت پہنچاؤ۔ تقویت مینس کہ ان کو جو ہے قوت دو، ان کے مشن میں ان کو ہیلپ کرو۔ وَنَصَرُوهُ، کہ ان کو مدد کرو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصد اللہ نے دے کر بھیجا ہے اس میں ان کی ہیلپ کرو۔ 1 2 3 تھنگ۔ اینڈ فورتھ از وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کتنی پیاری بات ہے، کاش کہ آج کے مسلمانوں کو یہ صرف یہ ایک آیت سمجھ آ جائے نا، اگر کہ اور کیا کریں، ان کے مشن میں ان کو ہیلپ کریں اور فالو کریں۔ کس کو فالو کریں؟ اب دیکھیے خوبصورت بات، اور اتباع کریں اس نور کی جو نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس کی بات چل رہی ہے؟ کون جواب دے گا آپ میں سے؟ یہاں کس نور کی جو ہے وہ پیروی کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ کس نور کو فالو کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ بولے۔ قرآن۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فی۔ دیکھیے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل ہے ترجمہ سمجھنا اللہ کے کلام کا؟ بہت آسان طریقے سے الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ تو وہی میں سوچتی ہوں کبھی کبھی اتنی آسان سی زبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جو ہے اتارا ہے، تاکہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے، لیکن یہ سب کے لیے آسان نہیں ہے۔ جو واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے یہ واقعی جو ہے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کو میرے رسول کے مشن میں ہیلپ کرنا ہے، لیکن فالو آپ کو قرآن کرنا ہے۔ دیکھیے، اور قرآن کیوں فالو کرنا ہے؟ یا ریزن بھی اللہ نے بتایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے اس کو نازل کیا ہے۔ اگر تم یہ کرو گے تو اولئک ھم المفلحون، تو کیا ہوگا؟ اسی طرح کے لوگ جو یہ کام کریں گے، یہ 4-5 جو کام بتایا گیا ہے، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ بتائیے ذرا، آج کامیابی انسان کہاں کہاں تلاش کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی اتنے خوبصورت عمل میں رکھ دی ہے۔ سوچے ذرا آپ، دیکھیے کہ یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہوں گی کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو مقصد حیات تھا، اس مشن کو ہم کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور کس طریقے سے آج اب دیکھیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات ظاہر ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، لیکن ہم کی ہمیں چاہیے کہ اسی مشن کو ہم آگے لے کر چلیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا کچھ حصہ اس چیز میں ڈال دیں۔ اب آپ سوچئے، کبھی بیٹھ کے غور کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ مشن یہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا کہ بچوں کی شادی کراؤں، ان کو سیٹل کرا دوں، بھائی میرے بچوں کا لائف سیٹ کروا دوں، ان کی لائف جو ہے اسٹیبل ہو جائے، کبھی بھی نہیں۔ سیرت میں آپ کو ایک نقطہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد حیات تھا، جو ان کا مشن تھا، وہ بچوں کی شادی بھی آتی۔ میں اکثر لوگوں کو یہ چیز سمجھاتی ہوں کہ سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دیں آپ، کہ اللہ تو نے میرے بچوں کو دیا ہے، تو ان کی بہترین تربیت کر دے، اللہ میرے بچوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر، تو میرے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر، تاکہ میں تیرے دین کا کام اچھے سے کر سکوں۔ آپ ٹینشن فری لائف اگر جینا چاہتی ہیں نا، تو یقین کریں اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کریں۔ آج بندہ اپنے آپ کو اتنا بڑا جانتا ہے، اتنا بڑا مانتا ہے کہ بھائی میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا اس کے اوپر، اس کے حال پہ چھوڑ دیا، جا بھائی تو سب کچھ کر سکتا ہے تو جا کر لی۔ سمجھ؟ پھر ایسے لوگ یقین کرے بڑے پریشان حال رہتے ہیں، اتنا پریشان رہتے ہیں، تو ایسا مت کیا کرو۔ پھر یہاں پہ مزید دیکھیں کہ دوسرا مقصد ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مشن تھا اس کو، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالنا۔
لوگ جو آج گمراہیوں کے اندھیرے میں چلے گئے ہیں اس میں سے ان کو نکالنا اور ایمان کے ساتھ جو ہے یعنی کہ یہ جو ہے مشن میں حصہ ڈالنا اپنا، جو بھی مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اچھا دیکھیے، ایسا نہیں کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ اتنا خالص من سے اس کام کو نہیں کر پائیں گے. پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اس کے بعد اللہ کے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ایمانداری سے آگے لے کر چلیں. دین اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر پھر آپ کو کیا کہا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں، یعنی یہ جو قرآن کی روشنی میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف قرآن کو فالو کیا، کسی بزرگ کو نہیں پوجے، کسی ہستی کو نہیں، کسی ولی کو نہیں پکارا، کچھ بھی نہیں. کم سے کم انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو کچھ سوچے، کچھ سیکھے. مسلمان تو کچھ نہیں سیکھتا ہے. غیر مذاہب کے لوگ الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اللہ کے حکم سے وہ ہدایت کی طرف آ جاتے. مسلمان چونکہ سوچتا ہے بھائی قرآن وراثت میں ملی ہے ہم کو، امت محمدیہ کا ٹائٹل وراثت میں مل گیا، کیا ضرورت ہے ہم کو کچھ کرنے کی. دیکھیے بہت سیدھی سی بات جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہی ہے کہ تم کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا. آج دیکھیں ناؤ ڈے ہمیں یہ چیزیں کتنی اسپیڈلی نظر آتی ہیں. غیر مذہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ کتنی ایمانداری سے دین کا کام کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ بھی تو کسی نہ آرٹیکل سے ٹکراتے ہوئیں گے نا کہ فلاں نے اسلام قبول کیا، دین وہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے. تو ایسا کیوں؟ کیونکہ کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے. تمہارے ہاتھ سے پھر میں جو ہے اس چیز کی کتاب کو چھین کر میں کسی اور کے ہاتھ میں دوں گا، اور یہ چیزیں ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ کبھی میری زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ تم مجھ سے یہ کتاب چھین لے یا مجھ سے یہ تیرا دین جاتا رہے. نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو یہ 3-4 چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں، تو کوشش کریں کہ اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں. یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کے دل میں ان کے لیے بہت محبت آئے گی. اور زیادہ محبت محسوس کرنا چاہتی ہیں تو سیرت النبی پڑھیں. جو بھی آپ کو ٹائم کے حساب سے آپ کو جو بھی سوٹیبل ہو، کچھ نہ کچھ تو سیرت پڑھیں. یہ نہیں آپ جب تک سیرت نہیں پڑھیں گے جب تک آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی. پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے کہ جب ہم کسی کے بارے میں جاننے لگتے ہیں یا اس کو پہچاننے لگتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت آتی ہے. آپ چاہتی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھیے کتاب آپ پڑھ رہی تو آپ اللہ کی محبت کو فیل کرتی ہیں. آپ میں سے کوئی دے گا جواب مجھے کہ جب سے آپ نے اللہ کے کلام کو سننا، پڑھنا، سمجھنا شروع کیا ہے، اللہ کی محبت کو محسوس کرتی ہیں آپ لوگ؟ بولیے. جی الحمدللہ. ہے نا؟ پھر ہوتا ہے نا، دنیا کی محبت جی جاتی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے الحمدللہ. تو اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتی ہے نا، تو سیرت پڑھے بغیر آپ نہیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کر سکتے ہیں. پڑھے. میں نے بڑی کوشش کی لوگوں کی ڈیمانڈ پہ کہ جس طریقے سے آپ قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں آپ سیرت کو بھی ایکسپلین کریں. اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی تو نہیں، الحمدللہ اسٹڈی ہے میری، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میری اسٹڈی ابھی اس لیول کی نہیں ہوئی ہے سیرت پر کہ میں ایکسپلین کروں نا. تو جب مجھے اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے تو میں اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتی ہوں. آدھی ادھوری نالج میں لوگوں کو دینا نہیں چاہتی ہوں. تو تھوڑا بہت لاک ڈاؤن کے درمیان میں نے کوشش بھی کی، بڑے آرٹیکلس ہی، بہت ساری بک سے آرٹیکلس نکال کے اپنا بھی ایک نوٹس بنایا. میں نے انٹروڈکشن پہ ہی پہنچی، آگے گئی نہیں میں. پھر دوسری میری سارے اور دوسری ایکٹیویٹیز سب شروع ہو گئی تو وہ کام وہیں پر میرا رہ گیا. دعا کریں اللہ میرے لیے آسانی کرے، میرے وقت میں برکت دے، مجھے بہترین صحت دے اور وہ صحت اللہ کے راستے میں لگانے والا بنا دے انشاءاللہ. آمین. الحمدللہ اب تک کی آیتوں میں ہم نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، ان کی وصف جو تھی وہ سب بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا رول ایک اپنے لیڈر کے ساتھ کیا رہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ان کے کیا عمل رہے، کیا انہوں نے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے حکم کی خلاف ورزی کی، تمام چیزوں پر ہم جو انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 159 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک گروہ اس میں سے ایسا تھا کہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا تھا، ہم نے ان کی کیا کی تھی، رہنمائی کی تھی. اور وہ جو لوگ ہدایت پر تھے پھر وہ کیا کرتے تھے،
وہ پھر گائیڈ کرتے تھے اور رہنمائی جو ہے وہ کرتے تھے حق سے، اور اسی کے مطابق وہ عدل بھی کیا کرتے تھے. یعنی آپ ایسا نہ سوچیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خیر یہاں بات ہو رہی ہے، یا پھر بنی اسرائیل کو سارے لوگ نافرمان تھے. نہیں، سارے لوگ ایسے نہیں تھے. ایک گروہ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چنا اپنی، یعنی کہ اپنی ہدایت کے لیے چنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تو اللہ کی ہدایت کا صحیح فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور وہ لوگ جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کیا کرتے تھے، لوگوں کو وہ گائیڈ کیا کرتے تھے، اور اسی رہنمائی، اسی یعنی اللہ کی ہدایت کے تھرو وہ لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف بھی کیا کرتے تھے. یعنی کہ یہ سوچے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کا کہنا مانا، اور یہ لوگ جو ہے اپنے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر تھے یہ. ٹھیک ہے، چلے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور جدا کر دیا ہم نے انہیں، یا کاٹ دیا ہم نے انہیں 12 الگ الگ قبیلوں میں. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پلان کیے تھے. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آرگنائزیشن تھی وہ بہت بیسٹ تھی. ایز اے لیڈر وہ بہت اچھے آرگنائزر تھے، وہ بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو ڈیل کیا کرتے تھے، ہر چیز کو آرگنائز کرتے تھے وہ. تو وہ بھی ایک انشاءاللہ آپ کو رول ماڈل ضرور جو ہے دکھنے کو آئے گا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھیے چناؤ ہوا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی گروپنگ کی گئی. ان کی گروپنگ 12 قبیلوں میں جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور پھر لیڈر کی طرف وہی کیا کی گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ اے موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ جب پانی مانگا اس کی قوم نے اس سے. یعنی کہ اب ایک واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. خیر یہی نہیں، مزید بہت سارے واقعات انشاءاللہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملیں گے کہ ان کی کتنی ساری ڈیمانڈ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی. بہت زیادہ وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے اپنے وقت کے رسول سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا. انہوں نے جب پانی مانگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آرڈر دیا کہ مارو اپنا عصا پتھر پر، تو ہوگا کیا، پھر پھوٹ پڑیں گے اس میں سے 12 چشمے. سبحان اللہ، دیکھیے ذرا، یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں. یعنی جو انسان جہاں پر ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں کر دی تھی کہ جو جہاں پر ہے، یعنی 12 قبیلوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے بھی جاری کر دیے. اور ہوا کیا، قد علم کل اناس مشربہم، اور بے شک جان لیا ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو. یعنی ہر کسی کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن دے دی گئی، بھائی تمہارا چشمہ یہاں پر ہے، تم کو یہاں سے پانی لینا ہے. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات کیے. یہ پہلا احسان تھا ان کا اللہ، یعنی ان لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، دوسرا کیا تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے ان پر من و سلوہ. یہ احسانات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر کیا. اچھا، کب یہ احسانات ہو رہے تھے؟ جب وہ اللہ کے قریب تھے، جب وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے کھانے تک کے جو ہے وہ انعامات دے دیے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے کر کہا کیا، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور جو رزق دیا ہم نے تمہیں اس میں سے کھاؤ. کیا پتہ چلا کہ کھانے پینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع نہیں کرتے ہیں. ناؤ ڈے ہماری ایک کلاس میں جو سورۃ البقرہ کی آیتیں چل رہی ہیں، حرام حلال کے اوپر باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی تھوڑی سی لسٹ ہے کہ بھئی یہ حرام کیا ہے، بس اس سے رک جاؤ، تم باقی چیزیں تم کھاؤ پیو مزے کرو. ایون ایک جگہ پہ تو آتے کھاؤ پیو مزے کرو لیکن حد سے مت بڑھو، اسراف مت کرو، میری نافرمانی مت کرو. یہ چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کر جو ہے وہ منع کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ تقوی کے نام پر یا پھر آپ کہیں کہ دین کے نام پر کچھ لوگ اللہ کے حلال کردہ چیزیں بھی اپنے پر حرام کر لیتے ہیں. نہیں بھئی ہم تو یہ نہیں کھائیں گے، اچھے کھانے تو ہم جنت میں ہی جا کے کھائیں گے. بھئی اگر کھانا ہی نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ان کو پیدا ہی کیوں کرتے؟
اور کچھ لوگوں کا تو ایسا ہے کہ بھائی دیندار تو اچھا کھا پی نہیں سکتا، اچھا پہن اوڑھ نہیں سکتا. دیندار کی تصویر لوگوں کے ذہن میں ایسی بنی ہوتی ہے کہ بس وہ نہیں ایک آؤٹ لک ہو ان کا، اور ان کا کیا کام ہے بازاروں میں گھومنا، یا ان کا کیا کام ہے کہ اپنے کام سے وہ باہر نکلے، یا پھر وہ فیملی کے ساتھ باہر گھوم نہیں پھر سکتا ہے، ایک کونے میں وہ جائے نماز سے بیٹھ کے وہ تسبیحات پڑھتے رہے. اسی لیے دیکھیے کہ پہلے کے انبیاء اور رسولوں پہ اعتراضات کیے جاتے تھے. بھائی یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے، بازار میں چلتا ہے، یہ بیوی بھی رکھتا ہے، یہ بچے بھی رکھتا ہے، یعنی ایسے انشاءاللہ آیتیں پڑھیں گے ہم آگے جا کر یہ ساری ایسی. تو یہاں پر دیکھیں کہ یعنی لوگوں نے آج دیکھے کہ دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں دین کے ساتھ ہی دنیا میں چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ کھاؤ، اور لیکن دھیان کیا رکھنا ہے، پاکیزہ چیز ہو. ایسا نہیں اٹھے سٹے کچھ بھی آپ نے کھا لیا، آپ کو حرام کی تمیز نہیں، حلال کی تمیز نہیں، آپ کو خبیث کی جو ہے وہ اس کی، اور پاکیزہ کی جو ہے آپ کو یعنی تمیز نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو میں نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے، حکم تو یہ ملا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہاں پر آ کے اتنا اسراف کیا، اتنا اسراف کیا. سورۃ البقرہ میں نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ خیر ڈیمانڈ کرتے تھے، دیکھ موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، ہمیں وہی زمین جو اگاتی ہے، وہ ساگ اگاتی ہے، پیاز اگاتی ہے، دال اگاتی ہے، گیہوں اگاتی ہے، ہمیں وہ سب کھانا ہے. دیکھیے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد دیا، مقصد حیات دیا ہے کہ بھائی تمہیں کیا کرنا ہے، دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. لیکن آج کے مسلمان بھی، سارے لوگ نہیں، کچھ لوگوں نے کھانا پینا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. انہیں بھی ایک بہت بڑا مشن دے کر جو ہے وہ فرعون کے غلامی سے اللہ نے بچایا. موسیٰ علیہ السلام کو اتنی خوبصورت کتاب دی ان کی امت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. ہوا کیا پھر؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہمارا کچھ بگاڑا ہی نہیں. یہ انہوں نے جو نافرمانی کی نا، تو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور لیکن وہ تھے خود اپنا ہی نقصان کیا کرتے تھے، وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کیا کرتے تھے. دیکھیں وہ کیا سوچتے تھے کہ مطلب رسول کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے مطلب وہ کہیں بھی بھاگ جائیں گے، کیا اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، انہوں نے جو رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو انہوں نے اپنا ہی بگاڑ کیا، میرا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور انہیں کیا حکم دیا گیا، مشن دیا گیا. بھائی اب تم کو قبیلے میں بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا، تمہاری گروپنگ بھی کر دی گئی، تمہیں ڈیوٹی بتا دی گئی، تمہیں کرنا کیا ہے. اب جیسے جیسے جو بھی انسٹرکشن انہیں دیا گیا، تو اس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے کام کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید 161 میں کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. ٹھیک ہے، ہوگا کیا پھر، نغفر لکم خطیئاتکم. اللہ نے حکم دیا ان کو، اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی رہو، بسے رہو، اسی بستی میں بسے رہو، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو. یعنی ایک پرٹیکولر انہیں جگہ دے دی گئی تھی کہ دیکھو تمہیں کام جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. اس بستی میں بالکل اتنی ساری چیزوں کی فراغت ہے، سب چیزیں یہاں پر ہیں، جو چاہیے تمہیں اس کو کھاؤ پیو. لیکن کیا کیا انہوں نے، اور ان سے کیا کہا گیا تھا، لیکن دیکھو حتتن کہتے ہوئے، یعنی بستی میں جاؤ تم کیا کہتے ہوئے، حتتن. جیسے کہ آج ہم لوگ بولتے ہیں نا استغفر اللہ، ہے نا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا. تو ان کی زبان میں حتتن ہوتا تھا یہی استغفر اللہ، کہ اللہ سے وہ معافی طلب کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو جب تم اس بستی کے دروازے میں داخل ہوگے تو حتتن کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، اور دیکھو سجدن، جھکتے ہوئے جو ہے وہ بستی میں داخل ہونا. یعنی فرعون کی غلامی سے بچا کے اب تمہیں ایک نئی زندگی دی گئی ہے، ایک نئی جگہ تمہیں آباد کر دیا گیا ہے. یہاں ایک دیکھیے ادب بتایا جا رہا ہے، جب ہم کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں یا ہم کسی کے یہاں جائیں تو یہاں سجدہ کرتے ہوئے، اس سے مراد یہ نہیں کہ جھکتے ہوئے، بالکل آپ جھکتے ہوئے جائیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ عاجزی رکھیں اپنے اندر، اکڑتے ہوئے نہ جائیں کسی کے یہاں اکڑ کر. تو اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے عاجزی اختیار کرنا، جب تم اس بستی میں جاؤ گے تو جھکتے ہوئے جانا. ٹھیک ہے، چلیے، ہوگا کیا، اگر تم ایسا کرو گے تو نغفر لکم خطیئاتکم، تو میں جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اوکے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہاری جو خطائیں ہم معاف کر دیں گے، ہم بخش دیں گے.
اگر تم نے واقعی اس طریقے سے اپنا رویہ رکھا تو ٹھیک ہے۔ اور مزید کیا ملے گا؟ عطا بول رہے اور ضرور ہم دیں گے زیادہ احسان کرنے والوں کو، یعنی کہ یہ جو عمل ہے آسان درجے سے جو انسان کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ بڑھا کر دیں گے، یعنی اس کی یہ نیکیاں ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن دیکھیے حکم تو یہ ملا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھتے ہیں آیت نمبر 162 میں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، حکم تو یہ ملا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے۔ دیکھیے سارے لوگوں نے اللہ کی خلاف ورزی نہیں کی حکم کی، کچھ لوگوں نے اس بات کو ہی بدل دیا گیا جو کہ انہیں کہا گیا تھا، جو انہیں کہا گیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے ایسے قول انہوں نے کہا جو انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ دیکھیں جو کہنے کو کہا گیا تھا اس کی جگہ پر بدل کے انہوں نے دوسرے الفاظ جو ہے وہ کہے، اور حتتن کی جگہ پر وہ ہنتتن اس طریقے سے تھوڑے سے حرف کی ہیرا پھیری پہ۔ حتتن کیا تھا؟ استغفر اللہ۔ ہنتتن کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ بالیاں ہوتی ہے، گیہوں کی بالیاں، جو کی بالیاں، اس کو بادلی کو کہا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے ان کے ذہن میں اللہ ان کو مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے ذہن میں کھاون پیون سب چل رہا تھا، تو بس وہ ذہن میں وہ ہنتتن بس بالیاں، گیہوں کی بالیاں، جو کی بالیاں، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں جو ہے وہ چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ٹھیک ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، ہوا کیا؟ تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب، کہاں سے؟ آسمان سے۔ کیوں بھائی؟ آپ بولو گے ہائے بیچارے عذاب میں ڈال دیا اللہ نے، تو اس میں تو کوئی وہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وجہ میں بتاتا ہوں، بما کانوا یظلمون، اس لیے کہ وہ سب لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ بتائے کیا ظلم تھا یہاں پر؟ اللہ کی نافرمانی، اور سب سے بڑا یہ کہ ناشکری، بہت زیادہ ان کے اندر ناشکری آ رہی تھی، وہ ناشکری کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نعمتیں جو ہے وہ جاتی رہی۔ تو دیکھیے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے، قول ہے کہ نعمتیں انسان باقی رکھنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ کہ جس رب نے دی ہے نعمتیں اس کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب آپ اس کا شکر ادا کرتی رہیں گی، وہ نعمتیں دیکھیے کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی صحت، آپ کا مال، آپ کی اولاد، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا وقت، جو چیز میں آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے برکت ہو جائے اس میں، تو آپ اس چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ 160 تک تو ہمارا ہو گیا ہے، آگے جو ہے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب، اللہم جل القرآن ربیع قلبی
ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.